پیارے اسلام بھائیو، پہلے تو میں آپ کو ایک نسخہ بتلاؤں گا جس کی آج ہر ایک کو بڑی اشد ضرورت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آج ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے۔ کوئی قرض دار ہے، کسی کے لیے 2 وقت روٹی کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آؤ میں آج آپ کو ایک نسخہ بڑا پیارا بتلاؤں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے کوئی نسخہ بتلا دیں۔ یہاں میں ایک بات اگر عرض کر دوں تو ناراض نہ ہونا، کچھ ایسے بندے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ہمارے قریب ہے، پھر ہمیں درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بھائی پہلا تو میں اس کا یہ عرض کروں گا، قرآن پاک کو جتنا سرکار سمجھتے ہیں کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو پھر سرکار صحابی کو منع کر دیتے، بھائی اللہ تیرے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، جاؤ رب سے جا کے مانگو، میرے پاس کیا لینے آ گیا۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہمیں پانی چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ تیرے بھی قریب ہے، میرے جاؤ رب سے جا کے مانگو، میرے پاس کیا لینے آ گئے۔ بھائی سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اگر تیر لگا ہے ڈیلا باہر آ گیا ہے تو ہتھیلی پہ ڈیلا رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں آنکھ تو ذرا صحیح کر دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا میں نے میو ہاسپٹل تھوڑی کھولا ہوا ہے، اللہ تیرے بھی قریب ہے، میرے پاس کیا لینے آ گیا۔ نہیں بھائی ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا اے قتادہ، جنت لینی ہے یا آنکھ لینی ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو رب تعالیٰ نے مختار بنایا وہی کہہ سکتا ہے۔ صحابی بھی بڑے سیانے تھے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو آپ کی قدموں کی خیرات مل ہی جانی ہے، ذرا آنکھ صحیح کر دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو فٹ کر دیا۔ جب کسی کا آپریشن ہو جائے تو اگلے دن پھر خبر لینے جاتا ہے تیری آنکھ کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام یا بھائی تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو سرکار نے عطا کی وہ اس سے بھی زیادہ دیکھ رہی ہے۔ اگر ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، آپ کا جائے نماز، وضودان، آپ کا عصا مبارک ساتھ لے کر چلتے ہیں، جہاں ضرورت پڑ جائے پیش کر دیں۔ ایک رات کا وقت ہے، پچھلے پہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ فرمایا ربیہ
تو نے میری خدمت اپنی حیثیت کے مطابق کی ہے، اب میں نوازنے لگا ہوں، سل یا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ حضرت صاحب کون کہہ سکتا ہے؟ میں اگر ایک بلینک چیک آپ کے سامنے رکھ، میں کہتا لکھ لو یا جن نے پیسے لکھنے ہیں، یہ میں اسی صورت میں کہہ سکتا ہوں جب مجھے پتا ہو یہ جو کچھ بھی مانگے گا میرے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ موجود ہے۔ اور بھائی میں تو غلط بیانی کر سکتا ہوں، لیکن سرکار کے بارے میں ایسا گمان ہے۔ فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ بڑے سیانے تھے، کیونکہ سرکار کی نگاہ جو پڑی تھی۔ ہمیں کو کہے نا مانگ کیا مانگنا، ایسے کہنا جی پتر نو بھرتی کروا دیو، کوئی ایک دو مربع جگہ دے دیو۔ لیکن انہوں نے یار کیا مانگا؟ عرض کرنے کے یاد میں وہ چیز مانگوں گا جو میرے نظر سب سے افضل ہے۔ میں مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے کے یا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا جنت میں بھی ساتھ ہی رکھنا یار۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ارے جس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، جن کو مالک جنت بنایا ہوا ہے، وہی کہہ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب پھر اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ 26واں پارہ سورہ قاف، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ اونچی بولو۔ اچھا ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں، جو بکندے کہتے ہیں نا اللہ ہمارے قریب ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یار سچی بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو بھائی شفا دینے والا تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ یار ڈاکٹر کے جاتے ہوئے تجھے شرک یاد نہیں آتا، اللہ کے ولی کے پاس جانے سے تجھے شرک یاد آ رہا ہے۔ یاد رکھو ڈاکٹر دوائی دے کے صحیح کرے گا، اور اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب کوئی مقدمہ پھنس جائے پنڈ والے جے تسی تو بڑی آسانی نہ سمجھ دے جے، پھر وکیل کر دینے، وکیل لکھاں روپے لیندا تے پیشی تے پھر بھی نہیں پہنچتا۔ بھائی وکیل تو تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کیوں ان کے پاس جا رہا ہے؟ کرتے کہ نہیں وکیل؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب پھر آپ اس کا کوئی مطلب بتلائیں، تو یار علماء کرام موجود ہیں، یہ میرے الحمدللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، میں تو ان کو سبق سنانے بیٹھنے لگا ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے قریب نہیں، وہ سب کے قریب ہے۔ حضرت صاحب بات بڑی توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ مسلمان کے بھی قریب ہے اور کافر کے بھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، وہ یہودی کے بھی، وہ نصرانی کے بھی، وہ سکھ کے بھی، وہ ہندو کے بھی، وہ مشرک کے بھی، وہ مرتد کے بھی، اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ عجیب منطق ہے یار، اللہ ہمارے قریب ہے اور ہم رب کے قریب نہیں ہیں۔ اور بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں فرماتا یتقرب الیہ بالنوافل، جب فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام قرب ایسا بھی آتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں وہ جس سے سنتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو بھائی یہ کان کھول کے سن لو،
ہم اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو مقام قرب ان کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل ہے۔ اچھا میں مقام قرب کی ذرا بات بتلاؤں۔ ہمارا مقام قرب کیا ہے؟ ہم دعا مانگے قبول ہو یا اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو دعا قبول ہو جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگیں، التجا بھی نہ کریں، نماز ادا کریں، صرف دل میں خیال آیا ہے ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، اور اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا، رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فرمایا میرے محبوب میں نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے، اے میرے محبوب تو جدھر منہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا۔ ہم دعا مانگیں قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کا ولی دعا مانگے تو قبول ہو جائے، اور سرکار دعا بھی نہ مانگے صرف دل میں خیال آئے رب تعالیٰ قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ کہنے لگے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے صرف دل میں خیال آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دے۔ جب وہ محبوب قیامت کے روز دعا مانگ رہے ہوں گے یا اللہ میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار دے، کہنے لگے ہم تو وجد کرتے ہوئے پل سے رات سے پار ہوتے چلے جائیں۔ اب نسخہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے جی؟ اونچی بولو ذرا۔ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ حضرت صاحب یہ نسخہ ایسا زبردست ہے، ایسا زبردست نسخہ ہے، میں کسی کی بات کیا بتلاؤں۔ میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، اور میں نے جب یہ حدیث سنی تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، یار جب سے عمل کیا رب نے اتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے۔ 3 میں نے حج کیے اور تقریباً 22-23 عمرے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ اور میرے پاس جو بندے روتے ہوئے آتے تھے، بڑے بڑے کاروباری زیرو ہو چکے ہوئے، زیرو سے بھی نیچے جا چکے ہوئے، میں نے کہا بھائی اس نسخے پر عمل کرو، آج وہ ارب پتی بنے ہوئے۔ تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ نہیں نسخے کی؟ یہ چندے کی آواز ہے، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یار میں پھر ریکویسٹ کروں گا، جو کھڑے ہیں بیچارے تھک جائیں گے تو پھر شیطان جو ہے نا وسوسہ چلے یار چلیے، پتہ نہیں اللہ کی رحمت کون سے حصے میں نازل ہونے والی ہے، کہیں رحمت سے یار محروم نہ رہ جاؤ۔ آجو آپ بھی، یہ جگہ ہے بیچ میں، آجو بیٹھ چلے سے۔ 3 کام کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے عمل شروع کر دیا رب نے اتنا نوازا، اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ پہلا کام کیا بتلایا جی؟ گھر والوں کو۔ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو۔ تیسرا کام ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو۔ اب یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکلی عمل کر کے بتلا دیتا ہوں۔ یوں سمجھیں جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں، اونچی آواز سے کہہ دوں السلام علیکم، اور آہستہ سے کہہ لیتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ۔
پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا ہمارے یہاں ایک محاورہ ہوتا ہے نالے چوپڑیاں تے نالے، یہ کی مطلب ہے پہلا؟ کم ایک کرو تے فائدے بہتے ہون، اسی کی کہنے ہیں نالے چوپڑیاں، اور میرے آقا دی سنت عمل کرو، چوپڑیاں بھی لبن تے دو دو نہیں کئی کئی ملن۔ پہلا تو گھر میں داخل ہوتے سلام کرو، 10 نیکیاں اس کی مل جائیں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، 20 نیکیاں اس کی ملے گی، اور سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب اس کا بھی ملتا چلا جائے۔ اچھا یہ تینوں کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، کر لو گے؟ لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے، بھول بھی جاؤ گے، تو یاد رکھنے کے بھی نسخے بتلا دوں؟ یاد رکھنے کے 2 نسخے بتلاؤں گا، پکا یاد ہو جائے۔ پہلا نسخہ جو بھی ملے کہا کرو بھائی تم ہی 3 کام کر لیا کر، بھائی تم ہی 3 کام کر لیا، بھائی تم ہی 3 کام کر لیا، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو۔ جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا نسخہ، آپ گھر میں داخل ہوئے، بعد میں یاد آئے او میں نے تو کچھ کام کرنے بھی تھے، تو بھائی اٹھو اور گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو کے 3 کام کر لو۔ یہ 2-4 مرتبہ ایسا کرو کہ پکا یاد ہو جائے گا۔ تو سارے کوشش کریں گے۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ اچھا ایک کوڑی گل بھی کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ایک دفعہ میں ایک جگہ تے بیان کر رہا سا، میں کہا یار اے 3 کام سوکھے نے یا اوکھے نے؟ ایک بندہ کھڑا ہو کہنا جی پہلا کام بڑا مشکل جی۔ میں کیوں کہ میں مشکل ہے؟ کہنا جی تسی کیا گھر وڑدے ہیں سلام کرنا میں تے گھر تے بڈھی بھی ہوندی ہے۔ میں کہتے بڈھی نے بھی سلام کرنا ہے، وے تے لگ گیا سی وہ تھلے۔ میں کہ یار کیا بڈھی اس قابل نہیں تھی وہ تے رب دی سلامتی بھیجی جائے؟ میں کہ تو کہتا ہے میں سلام کروں گا میری شان میں فرق آ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے، بلکہ آپ تو اچھا یار ایسا یعنی ذہن خراب ہو چکے آیا بے۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار ایک بندہ اپنی بڈھی دا جھوٹا کھا لوے پھر کی ہوئے گا؟ کہنا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ اے تعلیم ہے ساڈی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں سب سچی بات بتلاؤں، ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا نظام درم برم ہو چکا ہوا ہے۔ اگر سرکار کے غلام بن جاؤ میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج بھی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتی ہے جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کر۔ حضرت جی ذرا غور نہ سننا، فرماتی ہے میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھ دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اور پھر فرماتی ہے جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھتی، سرکار اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، پانی نوش فرماتے۔ میرے پاس بڑے بندے آتے ہیں، حافظ جی اسی بڑے پریشان ہاں۔ میں کیا کی ہویا وے؟ وہ حافظ جی میری شادی ہوئی
میرے سہرے میری بیوی نو گھر بٹھا لیا وے بھیج دے ہی نہیں. تھوڑے کول بھی بڑے کیس آنے ہون گے. میں ان کیا میں کہا یار بہ جا ایک منٹ. میں کہا یار میں نے ایک گل سچی دس, ماں باپ بچی دی شادی گھر وسان واسطے کرتے ہیں کہ گھر اجاڑن واسطے کرتے ہیں؟ اچھی بولو یار. نہیں سب دی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا وہ لاکھوں روپیہ جہیز پہ لگاتے ہیں, لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں, پھر لڑکے نو تحفے, او دی ماں نو تحفے, او دے پیو نو تحفے, او دے چاچے بابیاں نو تحفے, او دی خالہ ماموں نو تحفے, اس واسطے کہ میری بیٹی دا گھر وس جاوے. میں کہا سارا کچھ خرچ کر کے جی کڑی نو گھر ہی بٹھانا سی تو شادی کیوں کی تھی؟ کہنے لگا حافظ جی میں تے سمجھ نہیں لگا, میں سمجھا دینا وا. میں کیا سچی گل دساں, تیرا اخلاق اچھا نہیں. تیرا اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تو تیرے سسرال والے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیتے, بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے. حضرت جی کی کہندے نے میاں بیوی راضی تھے, وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا. چلو یار سرکار کا میلاد تو تم مناتے ہو, اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک آپ کو بتلاؤں یار, ایک جھلک دکھاؤں یار. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مکہ معظمہ میں ہے, ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے اور سرکار کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے. حضرت جی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مکہ معظمہ مدینہ شریف کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اچھی آمین کہہ دو یار. یار مدینہ شریف سے مکہ معظمہ کا سفر کافی ہے, اور پہلے وقتوں میں سفر کرنا بھی بڑا مشکل تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے, بچھڑی ہوئی بیٹی کو ملنے کے لیے مکہ معظمہ سے چلے مدینہ منورہ پہنچے ہیں, اور وہاں پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے. بیٹی کہتی ہے ابا ذرا باہر ہی کھڑے رہنا, میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے یار, عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے. بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہو اور بیٹی دروازہ نہ کھولے, سرکار نے کیسا پیار دیا ہوگا یار. کیا بات ہے. باپ باہر ہی کھڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی, ملاقات کر سکتی ہو. دروازہ کھلا ہے, ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے, لگا بستر پر بیٹھنے. بیٹی کہتی ہے ابا ذرا ٹھہرو, ابا ذرا ٹھہرو. وہ رک گئے, کیا بات ہے بیٹی؟ بیٹی نے جلدی سے بڑھ کر بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا. ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا, میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا, تو نے اچھا کیا اس کو طے کر دیا. بچی چلا اٹھی, کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں, بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے, ان کی سنت پر عمل شروع کر دے, ہر گھر ہی امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے. آج اگر کوئی مرد گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے,
اسی کہنے رن مرید ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جلوہ افروز ہوتے تو ہمارے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یار وہ اپنے حدیث سنی گا سرکار نے اپنے دستے مبارک سے روٹی تندور میں لگائی. یہ اللہ تا بات ہے ساقی روٹیاں پک گئیں وہ ویسی کی ویسی لگی رہ گئی. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے, اپنی نالین پاک خود سی لیا کرتے تھے. ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا کام نہیں, میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. ارے آج اگر تو بیوی کے ساتھ مشکل وقت میں ہاتھ بٹائے گا وہ کل کو مشکل میں تیرے بھی کام آئے گی. اور اگر تو تماشا دیکھ رہا ہے, صبح کا وقت ہے, ادھر دودھ ابل رہا ہے, ادھر روٹی چل رہی ہے, ادھر بچہ رو رہا ہے, اسی کہنے تو اپنے کام آپ کر, اسی بات صبح کما کے لے آئے. تو کل کو جب تو مصیبت میں پھنسے گا وہ تیری کیسے مدد کرے گی؟ یار میرا جی چاہتا ہے آپ کو ایک حدیث پاک اور سناؤں. اگر معاشرہ امن کا گہوارہ چاہتے ہو تو عفو اور درگزر سے کام لو, معاف کرنا سیکھو. کیا میں نے کہا حضرت جی؟ ساڑی ڈکشنری چی معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. میں کہنا تو میری دار تھلے ایک دفعہ آل ہے صحیح, پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ماں. اور بھائی ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں سلامتی کا پیغام دیتا ہے, تو دلوں میں بغض حسد لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھو بھائی میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میرے آقا کے میلاد کی خوشی میں یہ جو لڑیاں لٹکاتے ہو لٹکانی چاہیے. سرکار کے میلاد کی خوشی جتنی مناؤ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یار میں ایک دکھ والی بات کہوں گا, یہ چائنا کی لڑیاں تو لٹکاتا ہے اور سرکار کی لڑیاں کٹوا کے گندی نالی میں بہا رہا ہے. حضرت صاحب یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں, یہ چائنا کی لڑیاں قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی اور یہ سرکار کی لڑیاں قبر میں بھی ساتھ جائیں گی, حضرت میں بھی ساتھ جائیں گی. جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ارے گلیوں کو صاف کرتے ہو, گھروں کو صاف کرتے ہو, ضرور کرو, کرنا چاہیے. اور یار جہاں گلیوں کو صاف کرتے ہو, گھروں کو صاف کرتے ہو, دل کو بھی صاف کرو. دلوں کے اندر غرور ہے, تکبر ہے, ریاکاری ہے, حسد ہے, بغض ہے, دل کے اندر یہ بھرا ہوا ہے, تیرے دل میں اندر میں چانن کیسے ہو جائے گا؟ اپنے اندر کو بھی صاف کرو گا. آپ کہیں گے حافظ جی اندر صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لو حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا جی. آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہو, اسے کہتے ہو بھائی مجھے 5 کلو دودھ چاہیے. وہ کہتا جی 1000 روپیہ دے دو. آپ 1000 روپیہ اس کو دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے جاؤ برتن لے کے آؤ. آپ برتن لے کے جاتے ہو, برتن کے اندر ناپاکی لگی ہے, غلاظت لگی ہے. دودھ ڈالا اور چپا دے گا دودھ؟ اونچی بولو یار. آپ کو تو پیسے نہیں لیتے ہو, دودھ پائے دے. وہ کہتا ہے حضرت جی بے شک آپ نے 1000 روپیہ بھی دیا ہے, آپ 5 کلو دودھ کے مالک بھی بن گئے ہو, لیکن دودھ لینا ہے تو برتن صاف لے کے آؤ. یار ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا, اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے یار. آج حالت کیا ہے؟ اگر میں ابھی کہوں نا بھائی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کی اپنے سارے رشتہ داروں سے صلح ہے,
علماء کرام بیٹھے ہیں بھائی، میں حدیث غلط پڑھوں یہ مجھے میری اصلاح کرے، اور اگر میں صحیح کہوں خدا را پھر سب اس پر عمل کرو یار۔ محفل میں آنے کا یہ مقصد نہیں آئے دو چار ناتا سنی ہاتھے لائے لنگر کھاتا تے مچھا نتا دیں دے آ گئے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کا قبلہ درست کرو یار۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا، کتنا سا جی؟ تو ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ آج سکے بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن کو نہیں بلا رہا، باپ بیٹی کو نہیں بلا رہا، بیٹا ماں کو نہیں بلا رہا، اور اگر کہو کہ بھائی صلح کر لو، او جی میرے نالوں نے زیادتی بڑی کیتی ہے، یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سن لو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب صلہ رحمی کو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی ان کو نظروں سے گرا دوں گا۔ یار آج ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے نہیں ہیں یار۔ دعائیں مانگی جا رہی ہیں فلسطین کے لیے، کتنی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اگر انتظامیہ والے ممکن ہو سکے تو یہ بچوں کو ذرا چپ کروا دے، انتظامیہ والے اگر نہیں خاموش ہو سکتے ان سے بولیں یا پیچھے چلے جائیں۔ اچھا صلہ رحمی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صلہ رحمی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندے کے 4 بھائی، کتنے؟ 2 سے ملتا ہے 2 سے نہیں ملتا۔ میں نے کہا یار 4 ہی تیرے پر آنے، 4 کیوں نہیں ملتا؟ وہ جی 2 میں نے ملتے میں بھی ملنا ہوا، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا یہ صلہ رحمی تو نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدل ہے۔ میں حضرت صاحب سے سلام دعا کروں یہ بھی میرے ساتھ سلام دعا کریں گے، میں ان کی شادی غمی میں آنا سنوں یہ بھی آنا سنوں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی کہنا بھائی تو میرا ماں جائے میں تینوں نہیں چھڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ہمیں صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی۔ اصل میں صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور لڑائی کرنے سے شیطان کرنا چھاڑ مولوی دیاں گلاں میں مار دینے ہیں۔ میں اپنے پران نوں لکھایا پڑھایا، وہ شادی کی تھی، انہوں مکان انہوں کاروبار بھی کروا کے دیتا، علیحدہ مکان میں بنا کے دیتا، ہوں میرے سامنے کھلو میں کہ میں معاف کر دیا۔ حضرت یہ ہوئی گلا ہے نا، اے میرے گھر آئے میں روٹی کھوائی، میں انہوں نے گھر گیا پانی نہیں پوچھا، یہ لڑائی ہے نا جی۔ تو بھائی مجھے ایک بات کا جواب دو، میں مانتا ہوں آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو کھلایا پلایا بھی، اس کی شادی بھی کی، اس کو پڑھایا بھی، کاروبار بھی کروایا، اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر پرانا لڑائی کا دیئے۔ حضرت صاحب میرے گھر آئے، میں نے ان کو روٹی کھلائی، اب میں ان کے گھر جاؤں، ان کو جو روٹی کھلائی اس کا اجر میں نے حضرت صاحب سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ اونچی بولو۔ اب یہ مجھے روٹی نہ کھلائے تو مجھے لڑنا چاہیے؟ لڑائی تو ساری ختم ہو گئی۔ اگر ابھی بھی صلح کے لیے آپ تیار نہیں ہو
تو آؤ پھر تھوڑی سی سودے بازی کر لیں. جس کو سودا قبول ہو صلح کر لے, جس کو نہیں قبول نہ کرے. کیوں جی, صحیح ہے کہ نہیں؟ سودا صحیح لگے تو کر لینا, نہیں لگے تو نہ صحیح. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اگر ابھی بھی ذہن مطمئن نہیں ہو رہا, حافظ جی میرے بھرا نے بڑی زیادتی کی تھی, میں نے ماریا, گالا کڈیا, خاندان چ گندیا کیتا, میں کیویں صلح کر لواں؟ میں نے کہا یار ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیا, تیرے کو یادہ بڑا ظلم ہو گیا. اگر ابھی بھی ذہن مطمئن نہیں ہو رہا, آؤ یار آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں, خدا کی قسم آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی جو کسی کے غلام تھے, غلاموں پر کیسے ظلم و ستم ہوتا تھا آپ سمجھتے ہو, حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھائی تو اپنے غلام نے مارتا کیوں میں؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑیا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ذرا جو اونچی آواز نہ بول دے. کیا کرتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو, فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر جی؟ اونچی بولو ذرا. اچھا وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں, 2 مرتبہ معاف کروں, 3 مرتبہ معاف کروں, یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے, میں روز کتنے مرتبہ اس کو معاف کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے تو بھی اس کو معاف کر دیا کر. یار اندازہ کرو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نوازی ہمارے اوپر ہے, اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑنا شروع کر دے, اسی کساب ہی لے سکتے, ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں معاف کر رہا ہے اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ابھی بھی راضی نہیں ہو رہے تو ایک اور سودے بازی کر لو. رب تعالیٰ فرماتا ہے بندے تم میرے بندے نو معاف کر دے, قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا. یار آؤ اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری تفسیر کے اندر لکھا ہوا یہ واقعہ سناؤں. ایک بندہ بڑا غریب آدمی تھا, بڑا غریب آدمی, اس کا دال روٹی مشکل چلتا تھا. دل میں خواہش تھی کدی میں بھی روٹی کھاواں گا, میں بھی کدی گوشت کھاواں گا. اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. 5-6 مہینے کوشش کرنے کے بعد ایک پائیا گوشت لے کے آ گیا. کتنا جی؟ بیوی سے کہتا گوشت پکا, آج میں گوشت کھاواں گا. بڑا خوش. بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ کڑوا. اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا. غصے میں لال پیلا ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کو ماروں, اس نے میری 5-6 مہینے کی کمائی کا لون لگا دیا. تھوڑی دیر گزری, دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے, میری بہن سے بھی ہو سکتی ہے, میری بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس کو مارے میرے دل پر کیا بیٹے گی؟ یار میں کہتا ہوں اگر امن کا گہوارہ چاہتے ہو, معاشرے میں امن چاہتے ہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ کے ایک حصے پر عمل کر لو, معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. وہ حدیث کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے میں بڑی آسان سی سمجھانے کا طریقہ بتلاتا ہوں. آپ جتنے بھی یہاں موجود ہو بشمول یہ سٹیج والے بھی تھوڑا سا مجھے جواب دیجیے گا آواز کے ساتھ. جب آپ آواز سے جواب دو گے نا تو میرے دل کو سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. جتنے بھی یہاں موجود ہو پورے پنڈال میں
آپ میں سے کوئی چاہتے اس کی بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، اس کو کوئی تانے دے، اس کو کوئی طلاق کی دھمکیاں دے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں اس کو بار بار چل اپنے پیو دے گھر، تیرے ابے نے دیتا کی ہے؟ ارے یہ سمجھو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی لگتی ہے نا۔ اگر میں حضرت صاحب کی جیب کاٹنے لگا ہوں، یہ میں سوچوں ان کی جگہ میں ہوں اور کوئی میری جیب کاٹنے، میرے دل پر کیا بیتے گی؟ اگر میں ان کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، میں سوچوں اگر جگہ میری ہو اور کوئی اس پر قبضہ کرنا چاہے، میرے دل پر کیا بیتے گی؟ معاشرہ من کا کیا فائدہ مانتے ہیں؟ اچھا، سارے رشتے سوچ کے نا آخر میں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو مارا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا۔ کیا کیا؟ اچھا، ساڈی زبانوں معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا۔ اس نے بیوی کو کیا کیا؟ ساڈی ڈکشنری معافی دا لفظ ہے ہی نہیں۔ اگر معاف کرنا بھی پڑ جائے، پتہ کیسے کرنے ہیں؟ پہلے محلے داراں کٹھیاں کریں گے اور گندیاں کریں گے، پھر رشتہ داراں کٹھیاں کر کے اور گندیاں کریں گے، پھر آخر جا کے جا تینوں معاف کیتا ہی۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپ کر کے گیا، وہ ساری ہنڈیا کڑوا سالن اٹھا کے لے آیا اور اکیلا ہی کھا گیا کہ یہ بچ گیا، کسی کو کھائے گا اس کو پتہ چل نمک زیادہ پڑ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں جب کوئی تحفہ نذرانہ پیش کرتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی۔ کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی، کسی کو نہیں دی۔ مائی بڑی خوش، واہ واہ، سرکار نے میری کھیر اتنی پسند آئی ہے کسی نے دیتی ہی نہیں۔ مائی خوش کی واپس چلی گئی۔ صحابہ کرام بعد میں آج ہمیں نہیں ملی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بڑھیا میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ دیتا، تم نے کھا کے کڑوا بنائے، مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی کھیر خود ہی کھائی ہے۔ یار کدی اسی بھی ماں دا دل رکھن واسطے، بیوی دا دل رکھن واسطے کوڑا سالن کھاتا وے؟ یار چوری کھان والی حدیث سے سارے عمل کر دینے، اس کڑوے سالن کھان دے کون حدیث سے عمل کرے گا؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے تو یہ چابی جا رہی ہے، یہ چھگیر جا رہی ہے، یہ کولی جا رہی ہے۔ تیرے ابے نے تن پڑھایا کی ہے، ماں نے تن سکھایا کی ہے، 9 کروڑ گالا کڈیاں جا رہی ہیں۔ یہ چپ کر کے گیا، سارا کڑوا سالن لا کر خود ہی کھا گیا، کسی کو کانوں کان نہیں خبر ہونے دی، نہ بیوی کو نہ رشتہ دار کسی کو نہیں بتلایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد موت آ گئی، کل نفس، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا کوئی نیکی نہیں ہے، پورا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس بندے کو یقین ہو گیا اب میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر سارا نامہ چیک کیا، کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ یا اللہ نیکی ہے ہی نہیں، نظر کتوں آوے؟ فرمایا تیجی دفعہ پھر نظر مار لو، پھر نظر ماری، کہنے یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں، البتہ ایک دفعہ ایڈی بیوی کو نمک بہتا پی گیا سی، تینے اے کہندے ہویا کہ اللہ دی بندی ہے، انہوں معاف کر دیتا سی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
میں ایدے نولو وڈا معاف کرنا جاؤ میرے سارے گناہ معاف کر دیتے جا. اور یار تسی بھی کوئی بہانہ بنا لو, اپنے ماں باپ نو معاف کرو, اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں نو معاف کر دیو. کیا پتہ ہے معاف کرنا تیرے واسطے جنت سے جانا سبب بن جاوے. تو کی خیال ہے صلح ہو جائے گی؟ حالے بھی آواز ہولی ہے یار. چلو یار نہیں جا کے کر سکتے تو ٹیلی فون تے بھی صلح ہو سکتی ہے. اپنی بہن نو فون کرو, باجی کی حال چال ہے, پر تیرا اج فون آیا وے, بولو میں سرکار دی محفل میلاد چ ہو کے یا میں تیرے صلح کرنے واسطے آیا ہوں. اور خدا دا نا جے اے میرے سنیو ہاتھ بندے دیکھو, میرے آقا دے میلاد دی محفل نو بدنام نہ کریا کرو. محفل چ اٹھ کے گیا وے, پھر شراب پی رہا ہے, پھر جھوٹ بول رہا ہے, پھر زنا کر رہا ہے, پھر سودی کاروبار کر رہا ہے. ارے تجھے تو چاہیے, پہلے تو جھوٹ بولتا تھا, گالیاں نکالتا تھا, اب گالیاں نکالنا چھوڑ دے. لوگ کہتا نے ہویا کیے, مطلب میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو بے نمازی تھا, ہوں تیری تہجد قضا نہ ہوئے. لوگ کہتا نے ہویا کیے, مطلب میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو ماں باپ کا نافرمان تھا, رشتہ داریاں توڑتا تھا, اب سب کچھ ختم کر دے. پہلے گندے دوستوں میں بیٹھتا تھا, نشہ کرتا تھا, اب سب کچھ چھوڑ دے. اب تیرا نشہ کیا ہے؟ سرکار پر درود و سلام پڑھنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اب یہ تجھے یہ نشہ لگ جائے, لوگ کہتا ہے ہویا کیے, مطلب میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا. اب یار آخر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کوشش کیجئے گا یار, ڈرنے کی ضرورت نہیں, بات سچی کرنا. حضرت صاحب آپ کے اس علاقے میں الیکشن وغیرہ تو ہوتے ہوں گے کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. جب الیکشن ہوتے ہیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے سامنے آتے ہیں. کوئی ایف اے پاس ہے, کوئی بی اے پاس, کوئی ایم اے پاس, کوئی بریسٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ایڈوکیٹ ہے. جہاں اتنے پڑھے لکھے بندے کھڑے ہوئے, ایک انگوٹھا چھاپ بھی کھڑا ہو گیا. میں سمجھانے کے لیے بات, ان پڑھ بندہ بھی کھڑا ہو گیا. انہیں پنڈ سارے نو کٹھیا کر کے کیا کہ یار اس دفعہ میں نہیں ووٹ دے دیو. اچھا پنڈ دے سارے نے فیصلہ پتہ کی کیتا کہ یار پڑھے لکھیا نو بڑا آزمایا وے, چلو اس دفعہ نہیں ووٹ دے دیو. دے دیا ووٹ, وہ بن گیا ممبر. کیا بن گیا؟ اونچی بولو یار. یار میرے دل میں خواہش ہے یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں ذرا آپ جاگتے ہوئے سنیں. اگر آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو گے نا, آپ کے قریب جو ذرا اونگ رہا ہے وہ ذرا بیدار ہو جائے گا. اس کے کام میں بات پڑ کے ہو سکتا ہے اس کا رخ بھی مدینہ شریف طرف ہو جائے. سارے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہہ دو. وہ بن گیا ممبر. کیا بن گیا جی؟ اب اس کو صبح بلاؤ بھاگا آتا ہے, شام بلاؤ بھاگا آتا ہے. اور میں کہا یار تو ممبر بن گیا, کیوں نسانا میں؟ وہ جواب دیتا ہے حافظ جی سچی گل دساں, میں اس سیٹ دے قابل, یہ پنڈ والے نے میرے تے کرم کیتی, میں نے سیٹ تے بٹھاتا. ہوں جدوں بلان میں نے آتے جانا چاہیے نا. صحیح بات ہے نا حضرت جی؟ سچی گل کرنا, کیا اسی اس قابل سان کے سرکار دے امتی بنا دیتے جاندے؟ جدا امتی بنن واسطے نبی تے رسول دعاواں کرتے رہے. کیا اسی قابل سان اس چیز دے؟ اور رب تعالیٰ نے سانو سرکار دا امتی بنا دیتا, ساڑھے سراں تے کنتم خیر امتین دا تاج بھی رکھ دیتا. تو جس رب تعالیٰ نے ساڑھے تے ایڈا وڈا کرم کیتا وے, سانو دا کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ اچھی بولو. تو کیا اسی ماننے ہیں؟ حضرت صاحب تسی فیصلہ کرنا میں تسی اپنے کار یا ڈیرے تے کوئی ملازم رکھ دے جے, ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے,
دوجی دفعہ بلاؤ نہ آئے، تیسری دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تسی انہوں سزا بھی دیندے ہو، چھٹی بھی کروا دیں۔ میں کہتا صوفی جی غریب آدمی کیوں مارتے بھیجے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب مل رہا وجی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اچھی بولو یا ذرا، 3 دفعہ بلایا۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلان دے ہوتے نہ آوے ہو دیئے سزا وے، تو کدی سوچا جے تاڑا رب تانوں 5 دفعہ بلان دا وے، جڑا 5 دفعہ بلان دے ہوتے بھی نہیں آ رہا ہو دی کی سزا ہونی چاہیے۔ اگر حال بھی گل نہیں سمجھ آئی اور میں تاڑے کے مثال پیش کر دیا، میں تاڑے سامنے اتھے سٹیج تے بیٹھا ہوا، صوفے تے بیٹھا ہوا، میرے ایک طرف میرا باپ بیٹھا ہوئے، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہوئے۔ ابا جی کہنے پترا آج اس دروازے باہر جائیں، دوست کہنا نہیں حافظ جی اس دروازے جانا باہر۔ میں نے کدی مننی چاہیے، اچھی بولو، ابا جی دی کیوں مننا؟ اس وجہ تو تسی کہو گے ابے دا مرتبہ وڈا وے دوست دا مرتبہ چھوٹا وے، تو پھر اصول کی بنیا جدو وڈے مرتبے والے تو چھوٹے مرتبے والے دی گل کٹھی آ جائے، چھوٹے دی چھڑ دو کی دی منو، تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے، ایک دفعہ پھر بولو کی دی منو۔ اچھا تارچو کوئی دسے گا اللہ اکبر دا کی مطلب ہے؟ اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ یار علامہ اقبال ہی تو رو رہا وے، کندہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی بات ہے۔ بھائی اتنی دیر ہوگی نعتیں پڑھتے ہوئے، سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا اس اعلیٰ نبی کی بات مانتے ہیں ہم؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر دی نماز پڑھیا کر تیری روزی چ برکت ہوئے گی، کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی، تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، رو جناح گارڈن پہنچے آئے ہوئے، ڈاکٹر دے کہنتے آنکھ کھل رہی ہے، نبی دے کہنتے آنکھ نہیں کھل رہی۔ اب بھائی حالے بھی سمجھ نہیں آئی، میری دعا بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے، اور جڑے بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھان واسطے ایک گل کہنے لگا ہوں، ایک بندہ بیمار ہو جاندہ وے، ڈاکٹر کو جاندہ ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہندا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی میٹھا کھانا چھاڑ دیو۔ چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دیندے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا تارچو کوئی دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر دے کہنتے حلال چھاڑ دینا میں نبی دے کہنتے حرام نہیں چھاڑ رہا یار۔ ڈاکٹر سے کہنے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، پاؤڈر نہیں چھوڑا، جوا کھیلنے، شراب پینا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ ایک میرا دوست تھا سب مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہو تو؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو۔ کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار۔ اور میری سارے بات یہ کان کھول کے سن لو، ہو سکے تو دلم پہ نقش کر لو، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے جی؟ تو مر گئے تھے اولاد قبر سے نال جائے گی؟ دوستان نو راضی کرنا سے پاؤڈر پیندا وے، شراب پیندا ہے، جوا کھیلدا ہو، کہنے آسا نہ جوا کھیلدا ہے، اور مت گھبرا اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈا گا، اسی تیرے نال مراں گے۔ کیوں بابا جی جدوں مر جانے پھر نال مر دینے؟
پھر کہنے لے چلو کدھر بو نہ اللہ پہ کڈو باہر۔ میاں محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجوں نوی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب میں یار آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں کر لو گے عمل؟ بھائی سرکار نے جن چیزوں سے منع کیا اسے باز آ جاؤ، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو گے سرکار خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک نسخہ اور بڑا پیارا بتلاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اس کا مطلب کیا حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بات بھی سچی کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دیجیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، اور اونچی آواز، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو۔ یہ نہ میلاد تو سرکار کا منا رہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے۔ چلو حضرت جی تسی لاگے بیٹھے تسی سوال دا جواب دے دیو، مکان میں تاڑا اپنا این لگا آیا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ اچھی بولو یار، سارے دی آواز نہیں آ رہی یار۔ اگر بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ اچھی بولو، تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا دے رہا تو ہوکے پی رہا میں؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا سب ناراض نہ ہوتے، تھوڑی جی کڑوی گال کہتے ہیں ہاتھ بن کے، جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ تو دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ ہائے ہائے ہائے، اگر دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، تالے دے وچ اصل تے ہوندے نے لیور، جنہیں لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ تو آؤ اج تان میں بھی دس دیا، جڑا جنت نو تالا لگا جی اودے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوجے دا نام اچھی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جرا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا جائے تالا کھل جائے گا بابا جی؟ 2 دے نال، 3 دے نال، 4 نال تے کھل جائے گا حضرت جی؟ کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی نہیں آواز آ رہی۔ اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کر لو گے عمل؟ لو جی نسخہ صرف اینا وے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے،
کہ میں آخیا حضرت جی اگر یہ وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی حضرت جی میں سچی کر رہا ہاں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں لینا، پڑھ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی گل کرنا سی سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کنا خوش ہے، اے جے میرے آقا دا میلاد۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو، سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے نا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، اونی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تساں کیوں مانتے پے جی؟ چلو جڑا شیطان دشمن سمجھنا وہ تے اچھی آواز نہ بولے، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالات موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یار جتنے بھی آپ یہاں موجود ہو، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، صرف گریبان میں جھانک کر دیکھو کتنا عرصہ ہو گیا میں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔